مکناہم، اور البتہ تحقیق اقتدار دیا ہم نے ان کو، مکناہم مکانا مکان سے، یعنی جما دیا ہم نے ان کو، فیما اس میں جو، امکناکم فیہ نہیں ہم نے بسایا تم کو اس میں، جس طرح ان کو بسایا تھا ویسا ہم نے تمہیں نہیں بسایا. کیسا بسایا تھا ان کو جسمانی قوت بھی دی تھی. وزادکم بسطۃ فی الجسم، ان کو مال و متاع بھی دیا تھا. امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، پھر چونکہ بہت زیادہ مال و دولت تھی لہذا عمارتیں بڑی بڑی بنائی انہوں نے، جس کے بارے میں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر جگہ تم ایک لایانی سی عمارت بنا کے کھڑی کر دیتے ہو. کہتے ہیں ان ٹیلوں کے اوپر انہوں نے مونیومنٹس بنانے شروع کر دیے. ظاہر ہے بہت زیادہ مال ہو جائے تو پھر کہاں استعمال ہو، پھر بیکار کی چیزوں میں لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جسمانی قوت بھی تھی، ہیومن ریسورس، لائف سٹاک اور پانی کی کثرت، جسمانی قوت، اونچے قد کے لوگ تھے، فن تعمیر کے ماہر تھے، بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے، بہت زیادہ دولت مند تھے، اور بڑے بڑے کارخانے انہوں نے لگائے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شدید قسم کی پکڑ رکھنے والی نے ایسی زبردست فوج تھی ان کی کہ اگر آس پاس کے علاقے میں سے کوئی ان کے خلاف دم مارتا تو اس کو سخت پکڑتے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو گویا اوور آل یہ ایسی قوم تھی کہ جو ہر لحاظ سے بہت ہی طاقتور تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، تو نہ کام آئے ان کو ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، من شيء کچھ بھی. کیوں کام نہ آئے؟ اب دیکھیے کہ اگر ان آنکھوں، کانوں اور دلوں سے انہوں نے صرف دنیا بنائی اور وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے اور ہمیشہ کی زندگی کو بھول گئے، تو پھر انہوں نے ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور ان سے جو کچھ انہیں فائدہ ہو سکتا تھا وہ فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں، کان اور دل اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو بھلے ہم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی آگے ہوں، سب بیکار ہے، کچھ بھی فائدہ مند نہیں. یعنی انسان اگر اپنے ان سینسز کو کتنا بھی شارپ کر لے، کتنا بھی ان کے ذریعے وہ بہترین سے بہترین دنیا کی ترقی کا کام کر لے، لیکن اگر اس نے اپنی آخرت نہیں بنائی تو اس نے کیا کمایا؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آخرت کا دن کتنا بڑا ہے، آخرت کتنی بڑی ہے، 50,000 سال اور بس ختم ہو جائے گا سب. آخری زندگی ہمیشہ کی زندگی، اصل زندگی وہ ہے، ہم اس کے لیے بنے ہیں، یہاں کے لیے نہیں بنے. اور یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا ہے اور کر کے پروو کرنا ہے کہ ہاں واقعی ہم کسی اچھے انعام کے مستحق ہیں. اب دیکھیے کہ آج سے پچھلے 5 سال پہلے کی کوئی بات یاد کیجیے کہ جس میں آپ کسی چیز کو بہت ہی امپورٹنٹ قرار دیتے تھے. آج اس کی کیا ویلیو؟ کچھ بھی نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے 10 سال پیچھے، 15 سال پیچھے کوئی ڈگری کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب آپ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے لیے اس کو پاس کرنا کتنا اہم تھا؟ بہت اہم تھا نا. اگر میں پاس نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا کئی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں جب ان کے مطلوبہ نمبر نہیں آتے. اور کیسی کیسی آپ نے راتیں جاگی اور کیسی کیسی تکلیف اٹھائی اور کیسی کیسی فکر کی، کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز بھولی ہوئی تھی اس ڈگری کے لیے. کہاں ہے وہ ڈگری آج؟ کیا ویلیو؟ اور آج بھی آپ نمبروں کے لیے، آدھے نمبر کے لیے بعض اوقات اپنا اخلاق خراب کرتے ہیں، بعض اوقات آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، بعض اوقات آپ ناروا زبان سے باتیں نکال جاتے ہیں. آج سے 5 سال بعد یہ نمبر کس کو یاد ہوں گے؟ نہیں. اہمیت کس چیز کی؟ کیا چیز باقی رہے گی جو سیکھ لے اور جو عمل میں ڈھل جائے گی، یا جو ہمارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی اور جو ہماری آخرت میں کام آئے گی؟
کوئی بھی چیز جس کا آپ غم کھاتے ہیں، یہ کھاتے رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان کو غم نہ کھا رہا ہو. کبھی ایک چیز کا غم ہے اور کبھی دوسری کا اور کبھی تیسری کا، اور وہ سارے وقت گزر جاتے ہیں، اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رویہ اور طرز عمل جو آپ نے اس وقت میں رکھا، جو بھی آپ نے اس وقت میں سوچا کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق یا خلاف. ہم بھول جاتے ہیں کہ باقی کیا بچ رہا ہے. ہمارا فوکس کس چیز پہ لگ جاتا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لباس ہو. بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی کپڑا ہوتا ہے نیا ہوتا ہے، کبھی استری لگ جاتی، کسی سے لگ جاتی. جس غریب سے کوئی نقصان ہو جائے آپ اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں. 5 سال بعد اس کپڑے کی کیا ویلیو ہوتی، 10 سال بعد کیا رہ جاتی. لیکن وہ تو رہ گیا نا جو آپ نے بولا اس وقت، جو آپ نے اس وقت جو کچھ بھی کیا وہ تو لکھا گیا نا سارا. اور آج وہ سب چیزیں بیکار ہیں. خاص طور پہ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو بیک ہوم جو بھی آپ کے گھر ہیں، وہاں آپ نے گھر بنایا ہوگا، کیسے کیسے چیزیں جمع کی ہوگی، فرنیچر رکھا ہوگا، برتن سامان. کیا ویلیو اس کی آج آپ کے نزدیک ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا میں عبرت ہے سب لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں رہا. اسی طرح آج سے 5 سال بعد 10 سال جو ہم جیئیں گے، آج کی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جن کے پیچھے ہم اپنی جان کھاتے رہتے ہیں اور جن کو ہم انتہائی امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں. بچے گا کیا؟ جو کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. جب کل آخرت میں پہنچیں گے اور دنیا کی زندگی کو پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ جہاز میں بیٹھے ہوں اور پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہوں نیچے وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کو. تو بالکل یہی کہ جب وہ وہاں چلے جائیں گے نا، تو ہم اپنی دنیا کے اعمال نامے کی کتاب کو دیکھیں گے اور اپنی پرائرٹیز کو. تو اس وقت سوچے کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پاگل تھا. ہم کن باتوں کا غم کھاتے رہے جن میں سے آج یہاں کسی بھی کام نہیں آئی. کیا چیزیں اہم تھی ہمارے نزدیک جن کی یہاں تو کوئی اہمیت ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ان کو. وہاں رہا کریں، ادھر اس گھر میں رہا کریں امیجنیشن میں، اور یہاں کام کیا کریں. یہاں نہیں رہا کریں. ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا، ہم سمجھتے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اسی وجہ سے ہمارے غم، ہماری خوشیاں، ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے کہ یہاں ہمارے مقام بن جائے اس دنیا میں کسی طرح. حالانکہ کل اس سے بڑی حماقت کی بات کوئی نظر نہیں آئے گی کہ جس دنیا کے لیے مقام بنا رہے تھے وہ تو دنیا بھی برباد ہونے والی تھی، اور ہو گئی. صحابہ کرام میں سے حضرت ابو الدرداء تھے. جب دمشق میں وہ تھے تو اس وقت مسلمانوں کے بہت سے علاقے فتح ہوئے، بے بنا دولت آئی. تب جب مال آ جاتا نا اور دنیا ملنے لگتی ہے تو انسان پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس میں مشغول ہو ہی جاتا ہے. ان کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن وہ آئے اور آ کر لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا اہل دمشق، اے دمشق کے رہنے والو، الا تستحیون، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ تجمعون ما لا تأکلون، تم وہ جمع کرتے ہو جو تم کھاؤ گے نہیں یا کھا نہیں سکتے. وتبنون ما لا تسکنون، اور وہ گھر بناتے ہو جن میں تم رہ نہ سکو گے. وتأملون ما لا تطیلون، تم جس لمبی عمر کی امید رکھتے ہو وہ تم زندہ نہ رہ سکو گے، یعنی جتنے سالوں کی تم پلاننگ کرتے ہو اتنا جی نہ سکو گے. وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے، كَانُوا يَجْمَعُونَ فَيُوعُونَ، وہ بھی بہت کچھ جمع کرتے تھے اور وہ سمیٹ کے رکھتے تھے. وَيَبْنُونَ فَيُوثِقُونَ، اور جب تعمیر کرتے تو خوب مضبوط تعمیر کرتے. وَيَأْمَلُونَ فَيُطِيلُونَ، اور وہ امید رکھتے اور لمبی زندگی بھی جیتے. کیونکہ قوم عاد سمود ان کی عمر جو تھی وہ بہت لمبی لمبی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال سے زیادہ. فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا، تو کیا ہوا، جو بھی انہوں نے جمع کیا تھا پچھلی قوموں نے، وہ سارے کا سارا برباد ہوا، سب ختم ہو گیا. وَمَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا، ان کے گھر ان کی قبریں بن گئے جیسے قوم سمود. وَآمَالُهُمْ غُرُورًا، اور ان کی جو تمنائیں اور وشفل تھنکنگ اور ان کی خواہشات وہ سب دھوکے کا سامان تھی، وہ ساری خواہشات ختم ہو کر رہ گئی. الا ان عادن، سنو عاد، ملکت ما بین عدن و عمان خیلا و رکبانا،
عدن اور عمان تک ان کی فوجیں بھری ہوئی تھی، اتنی مضبوط آرمی اور اتنی زیادہ آرمی تھی ان کی. عدن سے عمان تک گھڑ سوار اور فوجی نظر آتے تھے. فمن یشتری منی میراث عاد بدرہمین، کون خریدے گا مجھ سے عاد کی میراث 2 درہم کے بدلے. اگر آکشن لگائی جائے عاد کی میراث کی، کوئی ہے جو $2 میں خرید لے؟ کیا بچا؟ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے، عقل رکھتے ہوئے، آنکھیں رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، کہ وہ جو ختم ہونے والا ہے اس کے لیے تو غم کرے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کے لیے کبھی سوچنے کی زحمت نہ گوارا کرے، کبھی اس کو خیال بھی نہ آئے، اس کے لیے تیاری بھی نہ کرے، اس کے لیے کوشش بھی نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، دل دیے تھے، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل کچھ کام ہی نہ آئے. بھئی انہوں نے تو اتنا کچھ بنایا تھا، باغات لگائے تھے، آرمیز بنائی تھی، آرمیز تیار کی تھی، شدید پکڑ والے لوگ تھے، جسمانی اعتبار سے انتہائی فٹ اور انتہائی مضبوط لوگ تھے، بڑے بڑے انہوں نے فیکٹریز اور کارخانے لگا لیے تھے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کام ہی نہیں آئے، ان کے کان، آنکھیں، ان کا ٹیلنٹ، ان کی ذہانت، انٹلیکٹ، کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دیا اس نے، ان کی سمجھداری سب بیکار گئی. تو اصل سمجھدار کون ہے، اصل عقل مند کون ہے کہ جو صرف انہی چیزوں کے اوپر ساری عقل ضائع کر دے اور انہی پہ کھپا کے خوش ہو جائے کہ میں سب سے عقل مند ہوں. اگر آج سے 10 سال پیچھے، 20 سال پیچھے کی کوئی بہت سی چیزیں آج زندگی میں ہمیں بیکار لگتی ہیں، وہ کپڑے ہمیں پورے نہیں آتے، کتنے لوگوں کے بہت قیمتی قیمتی سوٹ جو شادی کے ہوتے ہیں، شادی کے 2-4 سال بعد پہنے نہیں جاتے، زیورات ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ہنستے ہیں یہ ہمارے جوتے تھے، کبھی ہم یہ بھی پہنتے تھے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ماضی بے وقوفی والا لگتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم کتنے پاگل تھے، تو کیا آخرت میں جا کے نہیں لگے گا کہ ہم کتنے پاگل، کن چیزوں میں مر رہے تھے، کن چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو گنوا رہے تھے، رو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے. یہ تو پریشانی کی باتیں نہیں ہیں، وہ تو کچھ اور ہے جو ہماری خیال میں سے بھی نہیں گزرتا. تو اللہ نے انسان کو یہ طاقتیں اس لیے نہیں دی کہ یہ ساری کی ساری ادھر ہی کھپا دے. مومن دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی آخرت میں جیتا ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کرے، پیورلی دنیا کا کرے یا آخرت. اصل چیز کیا ہے؟ نیت، اور پھر اہمیت، یعنی اہمیت دے اس کو جو باقی بچنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. سورۃ غافر میں بھی آتا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. سورۃ الروم میں آتا ہے کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها. سورۃ الزخرف میں آتا ہے آیت 8 میں فاہلکنا اشد منہم بطشا ومضى مثل الاولین فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کچھ بھی کام نہ آئے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یعنی جس نے اللہ کی نشانیاں یا اللہ کی باتیں نہ مانی، اس کی عقل اس کو کچھ فائدہ نہ دے گی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس عذاب کا اور اللہ کی طرف سے آنے والی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہ چیزیں ان پر آ کر رہی. اور حقیقت یہ کہ انسان جس موت کو دور سمجھتا ہے وہ تو جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے. جس زندگی کو وہ کل کی زندگی سمجھتا ہے وہ تو نزدیک آ گئی ہے، لیکن ہم کو یقین نہیں آتا. تلاوت سنیے. اصل میں قوم عاد جو ہے یہ تکبر کی ایک مثال ہے، اور انسان کے اندر تکبر آتا بھی اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ہدایت نہیں چاہیے، مجھے کوئی آخرت کی بات نہ کرے، اور میں آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ اسی قوم کا واقعہ یہاں پر صرف کیوں ذکر کیا گیا؟ عام طور پر جب عاد کا ذکر آتا تو سمود کا بھی ساتھ آتا، قوم لوط کا بھی آتا، دیگر کا بھی آتا، لیکن صرف ان کا انتخاب کیا گیا کیونکہ باقی تمام قوموں کے مقابلے میں بحیثیت قوم یہ انتہائی متکبر لوگ تھے.
لیکن ان کی یہ ترقی اور ان کی یہ بڑائی اور ان کی یہ قوت اور طاقت اور ان کی ذہانت اور ان کی عقل ان کے کسی بھی کام نہ آئی. اللہ نے سب کچھ مٹا کے رکھ دیا، ان کے نشان تک نہیں چھوڑے. یعنی انسان عام طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کس کی بنیاد، کیا شے ہوتی ہے اس کو؟ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس ذہانت ہے. یعنی یا تو انسان کو اپنی ذات پر ہوتی ہے کہ میرے سینسز بہت شارپ ہیں، یا پھر مال و دولت پر ہوتی ہے، یا اس کے ارد گرد کے لوگوں پر اس کو ہوتا ہے بہت مان کے میرے ہیومن ریسورس بہت ہے، میرے پاس کام کرنے والے نکالنے والے بہت ہیں، یا عمارتوں پہ ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے. ان میں سے کون سی چیز ان کے پاس باقی رہی؟ کچھ بھی تو نہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس پر ہمیں مان ہے، سب جانے والا ہے، سب کچھ. اکیلا تنہا انسان کھڑا ہوگا اللہ کے پاس جا کے، کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا. کسی نے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو صورتیں پڑھی اور ان آیات پر غور کرنے سے مجھے اس بات کا بہت اثر اور احساس ہوا کہ ہم اکیلے ہی اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے. تو ہمیں اس دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا الزام رشتہ داروں اور خاندانوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے. جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچائے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ خاندان. اور ہم عام طور پر بہانے کرتے ہیں، کبھی کسی کے، لیکن اصل بات یہ کہ ہم خود اپنے نفس کے غلام ہیں. اپنی زندگی خواہشات سے بھری ہوئی ہے، یعنی دل میں بڑی بڑی امنگیں اور امیدیں اور تمنائیں ہیں، اور جو کچھ ہے اس پر بھی بہت مان ہے کہ کیوں نہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. اور جب اپنی ضروریات سے بچ جاتا ہے تو مزید اسراف کرنے لگتے ہیں، اور اس کو بھی ایک یعنی کہ شیخی اور ڈینگے مارنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں نا. پھر وہی تکبر کے اظہار کی عملی صورت نظر آنے لگتی ہے. تو جب تک انسان کے اندر سے یہ اپنی بڑائی کا احساس نہ نکلے تو اللہ کی اطاعت مشکل ہوتی ہے. ہم اپنی ساری قوتوں کو دنیا کمانے کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی عبادت کا وقت ہو یا بندوں کی خدمت کا جس کے ذریعے واقعی اللہ کی رضا ہمیں حاصل کرنا، جیسے والدین ہے یا کوئی بھی اور کام نیکی کا، تو اس کے لیے کیا کوالٹی ہم دیتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ زندگی کا کون سا حصہ، عقل کا کتنا حصہ، اپنی صلاحیتوں کا کتنا حصہ کیا دیتے ہیں وہ جو باقی رہنے والی زندگی. اور اگر کبھی کوئی نیکی کا کام کر ہی لیں تو احسان جتاتے رہتے ہیں.